جی پاکستان میں اگر بات کریں تو جو تربیتی پائلٹس ہوتے ہیں یا کمرشل پائلٹس بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے فلائنگ اسکولز میں آنا ہوتا ہے، اور مردوں کی تعداد تو بہت ہے لیکن ہم دیکھیں کہ خواتین جو ہے اسپیشلی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہیں، اور مکران جو ہے ڈویژن اس سے ان کا تعلق ہے۔ نسیمہ بلوچ کی کہانی ہم آپ کو بتا دیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کے ٹرینر سے بھی بات کرتے ہیں۔ مکران سے جو خاتون پائلٹ ہیں نسیمہ بلوچ اب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نسیمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بلوچستان کی خاتون جو ہے لڑکی کو کیسے یہ خیال آیا کہ بھئی ہواؤں میں اڑنا ہے؟ یہ بچپن سے شوق تھا، خواب تھا یا کیا؟ نہیں، بچپن سے شوق تھا میرا، اور فیملی کی بڑی سپورٹ ملی ہے. ایسے نہیں ہے بلوچ، لیکن خاندان میں سب کی سپورٹ ملی ہوئی ہے. واہ، جی تو تھوڑا سا بتائیے کتنی تعلیم ہے، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سر، مکران سے میرا تعلق ہے. میں ہوں بلوچستان کی بلوچ ہوں، اور میں کاسٹ نوحانی کاسٹ سے تعلق رکھتی ہوں. میرا نام نسیمہ کریم بخش بلوچ ہے، اور میں تعلق مکران سے رکھتی ہوں. تو اسی سلسلے سے یہ تو پہلے سے میرا خواب تھا کہ میں پائلٹ بن جاؤں یا جہاز اڑا لوں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اینڈ آئی ایم اچیونگ دا گول دیٹ آئی وانٹڈ ٹو. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کتنے آورس جو ہے وہ بلڈ کر چکے ہیں، اور جو مزید اگر خواتین آنا چاہیں تو ان کے لیے کتنے دشوار راستہ ہے، یا پھر سیدھا سیدھا آپ جائیں اور اڑائیں جہاز؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ خواتین پہ نا، ان کے مائنڈ سیٹ پہ. اگر دشوار بنائیں گی دشوار ہو جائے گا، لیکن اٹس اے وے ایزی اینڈ موسٹ آف ہارڈ، بٹ اٹس اوکے. وہ اگین آئی سے اٹس مائنڈ سیٹ پہ ہے نا. جس کی مائنڈ سیٹ پہ جن کو پرابلم لگتی ہے وہ پرابلم ہو جائے گی، راستہ پرابلم کا ہو جائے گا. لیکن آسان لگے گا تو اٹس ایزیئر. اچھا، ویسے آپ کی تعلیم کتنی ہے، کہاں سے حاصل کی، یہ بھی بتائیے. تعلیم میں نے یو اے سے حاصل کی ہے، یونائٹیڈ عرب ایمریٹ سے. میں 12th کلاس وہیں سے پڑھی ہوئی ہوں، او لیولس کیا ہے میں نے وہاں پہ. تو اس کے بعد میں ڈائریکٹ یہاں آئی ہوں، اور مجھے یہاں لگے ہوئے 4 سے 5 سال ابھی ہو گئے ہیں. میری فلائنگ آئی کراسڈ 140 آورس رائٹ ناؤ. اب بس کچھ وقت بعد آئی ول گیٹ دا کمرشیل پائلٹ لائسنس ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، اور وہ دیگر کتنے بہن بھائی ہیں، کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے فادر از اے بزنس مین، ان کا خود کا گیراج ہے یو اے میں، اور باقی سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بھائی ہیں، بہنوں نے سب نے شادی کی ہے. اچھا، میں رہتی ہوں. اوکے. جی. اگر یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ نے وہاں سے تعلیم کیوں نہیں، پائلٹ کیوں نہیں بنی، یہاں سے ہی بن رہے ہیں، اور یہاں پہ اسکائیونگ پہ ماحول کیسا ہے، اوور آل بتائیے گا، پروفیشنلزم کتنا ہے، اور پورے پاکستان کے حوالے سے اگر بتائیے گا 1% ہے خواتین پائلٹس کی اگر بات کی جائے تو اس سے بھی شاید کم ہے. تو کیا خواتین کے لیے کیا میسج ہے، اور یہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ بتائیے گا. نہیں، یہاں بڑی عزت کی جاتی ہے خواتین کی. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ یہ ایسا فیلڈ ہے نا، یہاں اب خواتین میل اینڈ فیمیل دیکھا نہیں جاتا. یہ فیلڈ دونوں کے لیے ہے. تو یہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ یہاں ہم بولیں کہ یہ خواتین کے لیے الگ پلیٹ فارم ہے یا کچھ ان کی اور طریقے سے ٹریٹ کرنی چاہیے. نو، اٹس سیم اینڈ وی آر ایکول ان دس. اور ٹرینرز کا کیسا آپ کے ساتھ؟ نو، دے آر دا گڈ پرسن. دے آر دا گڈ پرسن. یا سو فار یا بڑے اچھے ہیں. میں کہہ رہی ہوں ٹرینرز اچھے ہیں، اچھا سکھاتے ہیں. گڈ ٹریننگ ہماری اچھی سے ٹریننگ ہوتی ہے، اور پروفیشنلزم بہت ہے. بہت شکریہ. تو جی آگے کیا خواب ہیں، آگے کیا بننا ہے؟ سر، ڈیفینیٹلی اب کمرشل ایز بننا ہے، تو ایئر لائن میں بھی اب آگے کی اڑان ہے نا، تو اب جاتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. کہ اب کیپٹن یاور صاحب جو ہیں ایئر فورس کے ریٹائرڈ افسر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کا بڑا نام ہے. اور یاور صاحب یہ بتائے گا کہ بلوچستان کا نام ہم سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنا خواتین جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں، لیکن نسیمہ نے ثابت کر دیا کہ اگر خواب بڑے ہوں، ویژن بڑا ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیسی پائلٹ ہے یہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھی پائلٹ ہیں، بہت اچھی ہینڈلنگ ہے، اور یقین کریں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. ایسے بچوں کے ساتھ فلائی کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اور اتنے زیادہ یہ پروفیشنلزم ہے ان کے اندر، اور اتنا پیشن ہے، لائلٹی ہے، سنسیریٹی ہے، اور سب سے اچھی چیز ہے ڈسپلن. جب ڈسپلن آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ ساری چیزیں آپ کے لیے اچیویبل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی. اور ماشاءاللہ شی از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ الحمدللہ. اور اسپیشلی بلوچستان کا بھی کچھ ذکر کریں. وہاں کے لوگ، ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ شاید لوگ جو ہے اپنا ظاہر ہے وہاں پہ غربت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پھر لوگوں کے ٹھیک ٹھاک جو نا چیلنجز ہے، اس کے باوجود اس طرح کے ڈائمنڈ جو نا آگے جا ایسا کے ہی ہے. آپ لوگ ہی بناتے ظاہر ہے. یہ بلوچستان کے لوگوں کا تھوڑا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر خواتین کا بھی. دیکھیں جی، پاکستان جو ہے نا، یہ کوئی کسی بلوچی کا
पंजाबी का, सिंधी का, पठान का नहीं है, ये हम सब का है। जिस दिन हम इस चीज़ से निकल जाएंगे ना, उस दिन यकीन करें हर चीज़ हमारी दस्तरस में होगी, ठीक है। अब ये बच्ची मकरान से आई, ठीक है, कहाँ पे उठ के वहाँ से यूएई में एजुकेशन ली, यहाँ भी एजुकेशन ली, और इसके बाद इतनी कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करता व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, ये डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ के अंदर कितना गुड़ डालते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और ये एग्जांपल आपके सामने खड़ी हुई है, ठीक है जी। तो चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे किसी भी हिस्से से, हमारा काम है ट्रेन करना, और हमने साबित कर दिया कि आप, और इंशाल्लाह ताला शी इज़ एन एनकरेजमेंट फॉर द अदर बलोची गर्ल्स, इवन लड़के भी आगे हैं ना, सारे हैं। हम तो हर किसी को वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो देर वेलकम। बहुत शुक्रिया। कैप्टन यावर साहब जो है इंस्ट्रक्टर हैं, उनका कहना है कि जैसे नसीमा से भी हमने बात की कि अगर आपके ख्वाब बड़े हों, और चाहे फिर आप गर्ल हो या बॉय, और आप बलूचिस्तान से हों, सिंध से हों, केपी से हों, या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हों, तो आप एक्सेल कर सकते हैं। और ख़वातीन चूँकि हमारी आबादी का 52% से ज़ायद का हिस्सा है, और वो यहाँ पर जो है इधर कमर्शियल पायलट बन रही हैं, और कुछ ही अरसे के बाद जो है अपना ख्वाब पूरा करेंगी और ऊंची उड़ानें, उनका कहना है कि फ्यूचर में जो है कमर्शियल पायलट जो है एयरलाइंस ज्वाइन करनी है। ज़ाहिर है उसमें ठीक ठाक एविएशन में पैसा भी ज़रा, अगर आपने एक अच्छा अपने मुस्तकबिल सोचा है, ख्वाब देखे में, तो आप आगे जाएंगे, चाहे आपका ताल्लुक़ कहीं से भी हो। नसीमा बलोच सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी।